بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحی واللیل اذا سجی صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، تمامی احباب مل کر پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کا حسن۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی، محبوب قسم ہے اس وقت چاشت کی، اور محبوب قسم ہے ان سیاہ عنبر زلفوں کی۔ ایک بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب قسم ہے روز روشن کی طرح چمکتے آپ کے چہرے کی، اور محبوب قسم ہے ان چاندنی رات کی سیاہ عنبر زلفوں کی کہ جب وہ چھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب ماننا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین ترین ماننا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک آپ نے حضور کی خدمت میں 10 سال گزارے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سامنے قرآن کھول کر رکھ دیا ہو۔ چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اے جبریل تم تو ساری کائنات گھومتے ہو، کیا کبھی میرے جیسا بھی دیکھا؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق و مغرب گھوم آیا، شمال اور جنوب دیکھ آیا، تخلیق آدم کا مرحلہ میرے سامنے ہے، طوفان نوح کا منظر دیکھ آیا، عیسیٰ کا ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی دیکھ آیا، آقا ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اور حسان بن ثابت کہتے ہیں کوئی دیکھے گا بھی کیسے، کوئی دیکھے گا بھی کیسے، کسی ماں نے ایسا جنم دیا ہوتا تو کوئی دیکھتا نا۔ یعنی اتنا حسن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتنا حسن تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا اصل چہرہ دکھا دیتے تو ہم انسان اس چہرے کو دیکھنے کے قابل نہ رہتے، ہم انسان اس حسن کے بعد اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل نہ رہتے۔ اتنا حسن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد جب اس کائنات میں اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو آؤ دل اس سے لگائیں جو دل حسین بھی ہے اور دل نشین بھی، دنیا کے چاہنے والے رقیب مگر میرے نبی کے چاہنے والے حبیب۔
آؤ ہم دل اس کے ساتھ لگائیں جو دل حسین بھی ہے، دل نشین بھی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان اس پر گواہ ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے جتنی محبت کرتا ہے حشر میں وہی شخص اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کا نام آئے، حضور کی رسالت کا نام آئے، تو ایک مسلمان جو پکا ایمان والا ہے، جو پکا مسلمان ہے، وہ اپنا سر قلم کروا دے، اپنی جان قربان کر دے نبی پاک کی ناموس کے لیے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ، اور جو چیز تمہیں دیں تم وہ لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، قرآن جو آج گھروں میں اس کے اوپر اتنی میل جمی ہے، اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا وہ ہم نے پکڑا بھی نہیں، وہ ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھتے، اس کا ترجمہ پڑھتے، اس کی تفصیل پڑھتے، ہمیں پتہ لگتا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پاک ہے، کیا ناپاک ہے، کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا نہیں جائز۔ مگر نہیں، جو چیزیں نبی پاک نے منع فرمائیں ہم آج ان کے پیچھے لگی ہیں۔ یہ حضور سے محبت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم دن رات ایک کر کے دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام میں رہتے، دن کو روزے رکھ کر رات کو اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے، اور پھر ہم بھی یہ کہتے کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں، کیا میں اس کا پسندیدہ بندہ نہ بنوں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس محفل کی بدولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔